کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مورے لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں، جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے، دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے پھر؟ کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو RO نے ریزلٹس روکے تھے، کیا اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بے ضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے، جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک۔ السلام علیکم، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 2024 کا سب سے بڑا دھماکہ تو آج راولپنڈی میں ہوا، اور راولپنڈی کمشنر جو چیف کمشنر راولپنڈی ہیں، راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر ہیں، ان کے زیر اثر پنڈی کی تمام ضلعوں کے DCs آتے ہیں، تحصیلوں کے ACs آتے ہیں۔ 13 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی جہاں پہ رزلٹ چینج ہوا۔ یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کا شروع دن سے، اور یہ ٹرینڈ ہم خود بھی دیکھتے رہے۔ جب رزلٹس آنا شروع ہوئے تو بڑی واضح مارجن اور لیڈ کے ساتھ جو آزاد امیدواران تھے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ، وہ جا رہے تھے، اور پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ رزلٹس رکے، ڈیلے ہوا، اور پھر رزلٹس تبدیل ہو گئے۔ اور اس کی بابت آج یہ اتنا بڑا دھماکہ کر دیا راولپنڈی کے چیف کمشنر لیاقت چٹھا صاحب نے۔ پہلے تو آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کہا کیا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیاقت چٹھا صاحب کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس نے اس وقت کیا ملک کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اور جو ایز یوزول ہمارا پاکستانیوں کا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر قصے، ہر واقعے کے پیچھے کانسپریسی تھیوری ڈھونڈتے ہیں، تو اس والی بات کے پیچھے بھی کچھ کانسپریسی تھیوریز آلریڈی جنم لینا شروع کر چکی ہیں، ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ چٹھا صاحب نے کہا کیا۔ آج اس راولپنڈی میں PSL کی بارے میں جو پاکستان سپر لیگ کا مقابلہ ہو رہا ہے پاکستان میں، تو راولپنڈی میں اس کے انتظامات سے متعلقہ پریس کانفرنس تھی جو پہلے سے شیڈول تھی، اس کو ایڈریس کرنا تھا۔ حفاظتی اور دیگر انتظامی امور کے اوپر چیف کمشنر لیاقت چٹھا صاحب نے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت بڑا ایک دھماکہ کر دیا، اور وہ دھماکہ انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے بقول ان کے، آپ نے یہ بالکل سن لیا ہوگا، میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو مین باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، اور ان کے ہاتھوں راولپنڈی ڈویژن میں دھاندلی کروائی گئی، اور 70 ہزار کی مارجن سے جیتی ہوئی 13 سیٹیں ہیں MNA کی، اور اس کے اندر پروونشل سیٹس بھی ہیں پنجاب میں، ان کو رزلٹ تبدیل کروایا گیا، اور 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا، اور دوسرے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا۔ اس کے لیے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو نیچے ROs تھے وہ خود بیٹھ کے سارے وہ ٹھپے لگا رہے تھے، اور ہم موریں لگا کے ہم نے بیلٹ باکس بھرے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوریجنل جو فارم 45 ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون لوگ جیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا دھماکہ ہے، کہ انہوں نے اس بات کا الزام کس پہ لگایا۔ انہوں نے اس پورے واقعات کا، اس پوری کارروائی کا الزام جو ہے وہ ڈائریکٹلی لیاقت چٹھا چیف کمشنر راولپنڈی نے اس کا الزام چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پہ لگایا۔ یہ ڈائریکٹلی ان کی جانب سے الزام آیا کہ اس تمام دھاندلی، اس تمام گناہ کے پیچھے یہ 2 لوگ شامل ہیں،
اور ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا کہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ آج انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے یہ انتہائی قدم ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج صبح فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر سوچا کہ حرام موت مرنے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ میں آپ کو پوری قوم کے سامنے تمام معاملات رکھ دوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج بھی یہ ٹھپے اور موریں لگائی جا رہی ہیں الیکشن کا رزلٹ تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس نے پورا اس وقت جو منظرنامہ ہے اس کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ جو اتنی بڑی ایک چیز ہوئی، اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، بلکہ آنے والے چند گھنٹوں میں اور بھی پریس کانفرنسز ہوں، اور آنے والے دنوں میں اور چند گھنٹوں میں اور بھی بہت سارے آروز یا لوگ سامنے آئیں جن سے اس نظام نے یہ ساری چیزیں کروانے کی کوشش کی۔ اب چلتے ہیں اس کے انالیسس کے اوپر کہ یہ کیا ہوا ہے، اور یہ لیاقت چٹھا صاحب کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس وقت کیا کانسپریسی تھیوریز مارکیٹ میں فلوٹ کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لیاقت چٹھا صاحب ہیں کون۔ لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں یہ پیس کے افسر ہیں، یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے سول سروس اس کے آفیسر ہیں، کیریئر آفیسر ہیں۔ ان کی ابھی آگے پروگریشن موجود تھی، ابھی کمشنر ہیں، انہوں نے آگے سیکٹری بھی بننا تھا، وفاقی سیکٹری بھی بن سکتے تھے۔ یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے آج اپنا استعفیٰ بھی دے دیا، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے لیاقت چٹھا صاحب کی پروفائل اگر دیکھی جائے تو جنرلی یہ تصور کیے جاتے ہیں بیوروکریسی کے اندر، کیونکہ پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ شریف فیملی اسپیشلی شہباز شریف کی بڑی لمبے عرصے تک حکومت رہی ہے، تو اس وقت جتنے بھی آفیسر ہیں جو تھوڑا بھی جو اپنے اندر پوٹینشیل رکھتے ہیں، جو اس وقت گریڈ 20 یا 21 میں ہیں یا ایون 22 میں بھی ہیں، ان سب نے تقریباً شہباز شریف کے ساتھ کلوزلی کام کیا ہوا ہے، اور وہ تصور کیے جاتے ہیں، پنجاب کی اسپیشلی جو بیوروکریسی ہے وہ تصور کی جاتی ہے، یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ شہباز شریف کے بڑے کلوز رہے ہیں۔ یہی کچھ ایسا امپریشن جو ہے لیاقت چٹھا صاحب کا بھی ہے، کیونکہ یہ حمزہ کے پی ایس او بھی رہے ہیں۔ جی ہاں، حمزہ نواز شہباز کے جو یہ پی ایس او رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کا جو ایک کور گروپ ہوتا تھا سول سرونٹس کا، جو ان کی پوری حکومت کو پنجاب میں چلاتے تھے، اس میں وہ لوگ سی ایم سیکریٹریٹ کا حصہ ہوتے تھے، تو لیاقت چٹھا صاحب وہ ان کے دور میں سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی رہ چکے ہیں۔ تو ایک امپریشن یہ ہے کہ یہ زیادہ ان کے ہی قریب رہے ہیں، تو ایسا کوئی یہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں۔ تو پہلے تو ان کے کریڈینشلز میں یہ جاتا ہے، یہ کوئی تحریک انصاف سے منسلک صاحب نہیں ہیں، بلکہ یہ تصور یہ کیے جاتے ہیں، جانے یہ جاتے ہیں کہ یہ ان کی جو رجحان تھا وہ شہباز شریف یا پی ایم ایل این کی جانب زیادہ تھا۔ اب ایسے ایک آفیسر کا اس طرح سے کھل کر پورے نظام کو گندا کر دینا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، جو ایک تو یہ تصور کیے جاتے ہیں کہ شہباز شریف کے قریب تھے جو بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ایسے کیا حالات ہو گئے کہ وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ دوسری بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے ان کے اس پورے بیان سے متعلقہ کہ انہوں نے ڈائریکٹلی الزام جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پہ اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر لگایا ہے۔ یہ دونوں بڑے عہدے ہیں، دونوں آئینی عہدے ہیں، یہ دونوں نے اپنے آئین کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق انہوں نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے آئین سے وفاداری کا، اور اگر لیاقت چٹھا صاحب کے یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان دونوں مرتکب ہوئے ہیں آئین سے غداری کے۔ لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے، جو ایک ایسا فیکٹ ہے جو سارے جانتے ہیں، وہ انہوں نے بیان نہیں کیا اور وہ ان کی پریس کانفرنس سے مسنگ تھا، وہ یہ ہے کہ اس پورے ڈرامے میں ظاہری بات ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ خود ان سے رابطے میں تھے، یا ان کے بابت کون یہ پیغام ان تک پہنچاتا تھا، یہ حکم کون دیتا تھا، یا ایسا وہ کون سا شخص تھا، وہ کون لوگ تھے جو ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر ان سے جنہوں نے موریں لگوائی، جنہوں نے پریشرائز کیا۔ ظاہری بات ہے چیف کمشنر جو ہوتا ہے ایک ڈویژن کا، یہ کوئی چھوٹا افسر نہیں ہے، یہ بہت بڑا افسر ہوتا ہے، اور اس کے پاس اس کے اختیارات میں اگر دیکھا جائے تو پوری ڈویژن راولپنڈی اتنی جس کے اندر GHQ بھی آتا ہے، اس کا یہ ایک قسم کا انتظامی مالک ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کون سے ایسے خفیہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے؟ اب چٹھا صاحب نے ان خفیہ لوگوں کا نام نہیں لیا ہے، نہ ہی ان کی طرف انڈیکیشن کی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذاتی ان کی جو کہنا چاہیے ویل بینگ ہے یا حفاظت ہے، اس کے پیش نظر کسی بڑے یا حساس ادارے کا نام نہ لینا،
اور ظاہری بات ہے سسٹم کے اندر جن کی رضامندی سے یہ سارا ہو رہا ہے، جن کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، انہی کا نام لینا ان کا مقصد تھا. لیکن اس ادارے یا کمپنی بہادر کا نام نہ لینے کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں، جو یہ وجہ بن رہے ہیں کہ اس وقت بہت ساری جو افواہیں ہیں وہ بھی مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں. یہ پریس کانفرنس ہونے کے فوراً بعد جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ والے جو ہیں، یہ میں لیاقت چٹھا صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ آج سے پہلے انہوں نے ان کی دوستی دیکھی تھی، اب ذرا دشمنی دیکھنے کا موقع آ گیا ہے، تو وہ آلریڈی اس وقت تیاری کر رہے ہیں لیاقت چٹھا کی کیریکٹر اسیسینیشن کی، اور ان کے اوپر وہ طرح طرح کے الزام لگائیں گے. ہو سکتا ہے ان کو کوئی یہودی ڈکلیئر کر دیں، کچھ لوگ یہ بھی بات بنا رہے ہیں کہ شاید ان کے کوئی بہو ہیں وہ فورنر ہیں وغیرہ وغیرہ. مطلب جو ٹپیکل پی ایم ایل این کی گھٹیا ترین ایک میڈیا کیمپین ہوتی ہے وہ ان کے خلاف ہو سکتی ہے. لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے، کمپنی بہادر جن کو ہم وہ جو ہیں بھائی لوگ ہیں کرنل صاحب والے، وہ اس وقت مصروف ہیں ایک واٹس ایپ میسج پھیلانے میں، اور وہ جو واٹس ایپ میسج پھیلا رہے ہیں ہم آپ سے وہ شیئر کر رہے ہیں. وہ یہ پھیلا رہے ہیں گمنام میسج ہے، بھیجا ان کی جانب سے گیا ہے، کیونکہ جس شخص کو بھیجا گیا ہے اس سے میرے پاس آ گیا اور اس نے بتایا کہ بھائی صاحب یہ اس وقت چورن بیچ رہے ہیں. انہوں نے وہ میسج میں لکھا ہوا ہے کہ ان مائی اسیسمنٹ پی ایم ایل این آلسو وانٹس ری الیکشن، دیٹس وائی دے یوزڈ مسٹر لیاقت، ہی از کلوز ٹو شہباز شریف، اٹ سیمز الیکشنز ول بی ہیلڈ اگین ان نیکسٹ ایئر، کرنٹ انٹرم گورنمنٹ ول کنٹینیو. یہ ایک میسج پھیلانا ادارے کی جانب سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اب اس کی دو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. میں نہیں جانتا، یہ ڈیمیج کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ڈیمیج ہو گیا ہے تو یہ ایک افواہ یا ایک ماحول سازی کی جائے جس میں یہ پورا الیکشن ہی کالعدم قرار دے کر انٹرم گورنمنٹ کو طوالت دے لی جائے. یا دوسرا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو سارا کام ہے، یہ میں اب آپ سے نا کانسپریسی تھیوریز ڈسکس کر رہا ہوں. یہ بھی کہا جائے گا، بہت سارے لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ جی یہ ساری پریس کانفرنس کرانے کے پیچھے کمپنی بہادر شامل ہے اور یہ جی ری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ری الیکشن کی تو بات ہی نہیں ہے. ان کے کمشنر صاحب کے بقول فارم 45 موجود ہے، اور اس فارم 45 کے مطابق آپ اصل رزلٹ کمپائل کر سکتے ہیں اور الیکشن کون جیتا ہے آپ اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے. اب اس میں پرابلم ایک اور ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ والی چیزیں کرنی کس نے ہیں؟ یہ چیزیں کرنی ہیں چیف الیکشن کمشنر یعنی کہ الیکشن کمیشن نے. نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. کل رات ہی راولپنڈی کے تمام جو ایم این ایز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے شاید وہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا تھا، جو دھاندلی شدہ ہیں ان کے اوپر اب چیف کمشنر جو ہیں ان کا یہ جب بیان آ گیا ہے تو اس صورت میں ان کی تبدیلی بھی ہے، اس کے اوپر نوٹس بھی لینا ہے، یا اس کے پاس ایڈجوڈیکیشن جو ہونی ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، جس کے اوپر ڈائریکٹ الزام آ گیا ہے پوری دھاندلی کرنے کا. دوسرا اس میں فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ عدلیہ عدالت کر سکتی ہے. عدلیہ کے سب سے اہم ستون چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈائریکٹلی نامینیٹ کیا ہے چیف کمشنر راولپنڈی نے. اس دھاندلی کا اور اس پورے کارروائی کا ڈائریکٹ رسپانسبل قرار دیا ہے. تو اس صورت میں آپ کیسے وہاں سے کوئی فیصلہ لے پائیں گے؟ تو یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جہاں پہ آلریڈی ملک میں حکومت بنانے کے لیے کسی کے پاس واضح میجورٹی نہیں ہے. جو حالیہ رزلٹ بنائے گئے ہیں اس کے مطابق بھی اگر آپ اوریجنل رزلٹس کے اوپر جائیں تو پاکستان تحریک انصاف 180 سے زیادہ سیٹیں جیت چکی ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ کا وہ ایک گھنونا فیصلہ جس نے ان سے بلے کا سمبل چھینا اور جس کی وجہ سے ریزرو سیٹس چھینی گئی، ان کا بھی ریورسل ہونا ضروری ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ ری الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائیں گے، کیونکہ عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے، اور عوام کو ایک چیز اور ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کتنی قوت ہے. جب بھی الیکشن ہوگا اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ کمپنی سرکار کو، ان لوگوں کو جو 70 سال سے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں ان کو ہرا سکتے ہیں، ان کے تمام عزائم فیل کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ری الیکشن کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ری الیکشن جو ہے نا یہ مذاق نہیں ہے. یہ کس طرح سے نظام آپ چلائیں گے؟ ری الیکشن اگر آپ دوبارہ کرائیں گے تو کب کروائیں گے؟ یہ انٹرم گورنمنٹ آپ چلانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. اس وقت آپ نے کل جی ڈی اے کا پاور شو سندھ کے اندر دیکھ لیا ہے، اور وہ محض ایک ٹریلر تھا، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. کمپنی سارا دن پی ٹی آئی کو ہینڈل کرنے میں پھنسی ہوئی تھی اور ادھر سے جناب وہ اتنا بڑا پاور شو ہو گیا. ایسے پاور شو ٹرائبل ایریاز میں بھی ہوں گے،
KP میں بھی ہوں گے، پنجاب میں بھی ہوں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی اور سندھ میں بھی ہوں گے۔ یہ جو ابھی کمشنر راولپنڈی بولا ہے، اگر کل کمشنر کراچی بول پڑا تو وہاں سے بھی آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں سننے میں آئیں گی، دیکھنے میں آئیں گی۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی جو اس وقت خطرہ ہے ہمیں، وہ پاکستان کی سالمیت کا پیش آ گیا ہے۔ کیونکہ اس وقت دیکھیے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہائبرڈ رول کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہمارا چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، چیف کمشنر آف سٹی ہے، سو گورنر ہیں، چیف منسٹرز ہیں، سب ہیں، ان سب سے زیادہ طاقتور دراصل پاکستان میں ایک ادارہ ہے۔ وہ ادارہ جو ہے سارا الزام اس وقت اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اس ادارے کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب بھی موقع ہے کہ اس گنہونے اور گندے کام سے اپنے ہاتھ کھینچ لیں، کیونکہ نہ ہی آپ کی کوئی پریس کانفرنس، نہ ہی آپ کا کوئی کنٹرول، نہ ہی آپ کی کوئی سینسرشپ کام کر رہی ہے اور چیزوں کو کسی بھی صورت درست سمت میں لے کے جا رہی ہے۔ اس سارے نظام کی خرابی کی جڑ میں آپ کو بڑا کھل کر کہتا ہوں، چاہے اس کے لیے جو بھی ہو جائے، اس کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ وہ اس پورے جس نے یہ باجوہ ڈاکٹرائن بنائی، جس نے سویلین نظام کے اندر اپنا اتنا حد تک دخل ڈال دیا کہ اس نے نظام کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے چیف نے اس کی کنٹینیویشن کی، اور کنٹینیویشن کر کے اس پورے نظام کو جس نہج پہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے اس کی اصل وجہ۔ آج پاکستان کی عوام پوائنٹ کر رہی ہے، فنگرز پوائنٹ کر رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، فنگرز پوائنٹ کر رہی ہے تمام چیف جسٹسز کے اوپر، فنگر پوائنٹس ہو رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے اوپر۔ کوئی آئینی ادارہ جو ہے اس وقت محفوظ نہیں ہے اس شر سے جو آپ نے پورے ملک میں پھیلا دیا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کے پاس ایک ریورسل کا موقع موجود ہے کہ حالات کو درست کر لیجیے، وگرنہ آج ایک کمشنر بولا ہے، کل ایک اور DC بولے گا، کوئی AC بولے گا، اس طرح کی بہت ساری گواہیاں آنی ہیں، اور ہو سکتا ہے کل آپ کے ادارے کے اندر سے گواہیاں آئیں، کیونکہ آپ ادارے سے جن چیزوں کو مینج کروا رہے ہیں وہ لوگ بھی باضمیر ہیں، ان کے اندر بھی ضمیر ہے، ان کی بھی بس ہو گئی ہے، وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، ان سے بچے سوال کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ بات بتائیے کہ جو کمپنی کا افسر جو انتظام سنبھال رہا ہے وہ ہم لوگوں میں سے بھی نا، ہمارے فیملی ممبرز ہی ہیں نا۔ وہ جب گھر جاتے ہوں گے تو ان سے ان کے بچے سوال نہیں کرتے ہوں گے، ان کی بیٹی نہیں پوچھتی ہوگی کہ پاپا آپ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ کتنے ملوث ہیں، آپ نے کتنا ہاتھ ڈالا ہے، کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا ہے، کیا آپ نے رزلٹ چینج کرایا ہے، پوری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کرتے ہیں۔ یہ سوال ان سے بھی ہوتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کو کہتے ہوں گے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا جھوٹا ہے، فلانا ہے ڈمکانا ہے، لیکن وہ خود تو جانتے ہیں کہ وہ آج دفتر میں کیا کر کے آئے تھے۔ ان کے لیے بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو افسر جو پہلے نظام کا حصہ رہے، اس نظام کے اندر 19-20 کرتے رہے، چھوٹی موٹی اوپر نیچے چیزیں کرتے رہے، وہ افسر بھی اب صبح اٹھ کے نماز کے ساتھ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نظام کو اس دہانے پر لے آئے ہیں۔ اب آگے چل کے اب یہ چیز ڈیولپنگ سچویشن ہے، ہو سکتا ہے آج دوبارہ آپ سے بات کریں، لیکن آخر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو میرا مطالبہ ہے اور پورے پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد راولپنڈی کے اس اقبالی بیان کے بعد آرٹیکل 6 لگنا چاہیے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹ ہوئے ہیں، اس کی آزاد اور شفاف تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آئین سے، اپنی آئینی حلف سے اور اپنی آئینی پوزیشن سے ہٹ کر کام کیا تو پھر ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ آئین کی تو یہی مرضی اور منشا ہے۔ تو جناب اس جو دھاندلی ہے اس کا آغاز ہوا آپ کا بلے کے نشان چھیننے کے فیصلے سے لے کر، آپ کے انتظامیہ کے آروز لگا کر، اور اس کا نتیجہ یہ آج آپ کی صورت کے سامنے آ گیا ہے۔ اور ویسے کمال ہے کہ پنڈی کا کمشنر لیاقت چٹھا زیادہ غیرت مند اور باضمیر ثابت ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے۔ ہمیں آج یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اس پہ مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔